بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میدان کربلا میں امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ حسین کے سر کو کاٹ کر اسے شام بھیجا جائے تاکہ یزید لوگوں کے سامنے اس مقدس سر مبارک کی بے حرمتی کرے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اور اس طرح لوگ جان جائیں کہ اس جنگ میں یزید کی فتح ہوئی ہے اور اہل بیت رسول کی شان کو کم کر دیا جائے۔ لہذا شمر نے امام حسین اور بہتر شہداء کرام کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سروں کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مبارک سر کو دیکھ کر عبید اللہ ابن زیاد نے امام علیہ السلام کی شان کے خلاف کچھ باتیں کہیں اور آپ کے سر پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ افسوس، جس جگہ تو چھڑیاں پھیر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزید کے پاس شام بھیجا جائے تاکہ اس سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ جب شامی لشکر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفہ سے شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے اس سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ جب بھی قافلے والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو امام حسین علیہ السلام کے سر کو صندوق سے نکالتے اور ایک نیزہ بھر رکھ کر اس کی حفاظت کرتے۔ پھر روانگی کا وقت ہوتا تو سر کو واپس صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ اس طرح سفر کے دوران ایک رات وہ ایک کلیسا کے پاس پہنچے جہاں عیسائی عبادت خانہ تھا۔ سپاہیوں نے اس رات اس کلیسا میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا سپاہی اس کلیسا میں داخل ہوئے۔ وہاں موجود پادری کو کہا کہ آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ اس کلیسا میں ایک بڑھا راہب رہا کرتا تھا جو ایک نیک صفت انسان تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے نہایت ہی محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ جب عبادت خانے میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانے سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے تو راہب ان سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ یہ سن کر اس راہب نے کہا، تم کیسی بدبخت قوم ہو! قسم خدا کی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی ناز و تکریم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے، جبکہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے؟ پھر کہنے لگا، اے لوگو، مجھے 10,000 دینار میرے آباء و اجداد سے وراثت میں ملے ہیں۔ اگر میں وہ 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا یہ سر انور آج رات رکھنے کے لیے مجھے دو گے؟
راہب کی بات سن کر یزیدیوں نے کہا کیوں نہیں؟ پس عیسائی راہب نے دینار کی تھیلی انہیں دے دی۔ ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں محفوظ کر لیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک عیسائی راہب کی طرف بڑھا دیا۔ راہب نے نہایت تکریم کے ساتھ سر مبارک لے کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کہا، اے سر انور، میں اپنے آپ ہی پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں شامل ہو گیا، اور اس سر مبارک کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یزید کے دربار سے شامی لشکر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دوبارہ کربلا لے گئے تھے اور بدن مبارک کے ساتھ ملحق کر کے وہیں دفن کر دیا تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سر مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزید نے اس سر کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا، اور جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہو گیا اور خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے ایک ٹوکری ملی، لہٰذا سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ٹوکری کو کھولا جائے۔ جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں حسین ابن علی کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ لہٰذا منصور کے حکم سے اس سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے منسوب ایسے بے شمار واقعات اور کرامات کا ذکر مختلف کتابوں میں ملتا ہے جو آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کی گواہی دیتا ہے۔